الزام ڈائریکٹلی عمران خان صاحب نے فوج اور آئی ایس آئی کے اوپر لگایا ہے. دل تھام کے بیٹھیے. جنرل فیض ایک دفعہ پھر خبروں کے اندر آ گئے ہیں. تو رو کو لوگ کتنے پیسے لے نے پتر. اب جو ہے وقت کیسے تبدیل ہوا ہے, منتے ترلے کر رہے ہیں. مریم نواز نے کس سے ملنا ہے, کس کو انٹرویو دینا ہے, کس سے نہیں ملنا, سارا کچھ لندن سے بیٹھ کے جو ہے وہ کنٹرول ہو رہا ہے. مسلم لیگ نون کے دو دھڑوں میں آپس میں ناراضگیاں ہو گئی ہیں. شیخ رشید صاحب کے لیے آج ایک بری خبر ہے. عمران خان کا بیان تھا, اس سے پکڑنا چاہیے, انہوں نے عمران خان کے بجائے مجھے پکڑ لیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آج کی یہ جو ویڈیو ہے اس کے اندر عمران خان صاحب کے حوالے سے آج ایک بڑے امپورٹنٹ کیس کی سماعت تھی, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید صاحب کے لیے آج ایک بری خبر ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جنرل فیض ایک دفعہ پھر خبروں کے اندر آ گئے ہیں. یہ معاملہ کیا ہے, اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے معیشت کے اندر جناب خبر یہ ہے کہ ڈالر جو ہے انٹر بینک کے اندر 270 کے لیول سے نیچے آ گیا ہے. 268 روپے کے اوپر ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. یہ تقریباً 275-276 کے درمیان تک چلا گیا تھا, لیکن 4-5 روپے کا ڈراپ جو ہے اس کے اندر دیکھا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فورکس مارکیٹس کے اندر یہ خبر آ گئی ہے کہ جناب آئی ایم ایف کے ساتھ موسٹ پرابلی بریک تھرو جو ہے وہ ہو جائے گا, تو جس کی وجہ سے تھوڑا سا جو ہے وہ ڈالر جسے کہتے ہیں نا کول ڈاؤن ہو گیا ہے. لیکن یہ کتنی دیر چلتا ہے یہ کام, اور کیا واقعی بریک تھرو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, میرے خیال میں اس کے لیے ابھی ہمیں انتظار کرنا پڑے گا, کیونکہ کوئی فارمل اناؤنسمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی. اور جب وہ ہو بھی جائے گی تو یہ ڈالر کی ریٹ نیچے آنے کے اوپر اتنا خوش مت ہوئیے گا, کیونکہ جب وہ اناؤنسمنٹ ہوگی تو وہ بھی ایک مہنگائی کا طوفان لے کر آئے گی. اس کے لیے پہلے سے آپ تیار ہو جائیے, جسے کہتے ہیں نا دل تھام کے بیٹھیے, تو دل تھام کے بیٹھ جائیے. ابھی آپ ذرا اس کا بھی ویٹ کیجیے گا. اچھا جی, اس کے علاوہ سیاست کے میدان کے اندر بھی جو ہے وہ اتار چڑھاؤ چل رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے اندر خبر یہ ہے کہ جناب پنڈی کے علاقے میں جو ہے مسلم لیگ نون کے دو دھڑوں میں آپس میں جو ہے وہ ناراضگیاں ہو گئی ہیں. اور اس کی ایک تو گروپ ہے حنیف عباسی صاحب کا بتایا جاتا ہے, اور ایک گروپ جو ہے سینیٹر چودھری تنویر صاحب کا بتایا جاتا ہے. حنیف عباسی صاحب جو ہیں وہ مریم نواز یہ جو مختلف دورے کر رہی ہیں, تو ان کے دورے سے ریلیٹڈ یہ بات تھی. مریم نواز جو ہے وہ 19 فروری کو راولپنڈی جا رہی ہیں, لیکن حنیف عباسی صاحب یہ چاہتے تھے کہ وہ 26 فروری کو آئیں. اب اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے, ایک تو حنیف عباسی صاحب چاہ رہے تھے کہ وہ 26 تاریخ کو اس لیے آئیں تاکہ وہ ان کے علاقے میں آ کے ورکرز کنونشن جو ہے اس سے خطاب کریں. لیکن مریم نواز جو ہیں وہ 19 تاریخ کو جو آ رہی ہیں, تو وہ چودھری تنویر اور بیرسٹر دانیال چودھری کے علاقے کے اندر جا کے جو ہے ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہی ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ڈویژن ہوئی ہے. اب یہ جو اسکیجول مریم نواز کا ہے یہ لندن سے اپروو ہوا ہوا ہے, یعنی نواز شریف صاحب نے اس کو اپروو کیا ہوا ہے. تو لاہور کے پاکستان کے اندر جو ہے اس شیڈیول میں اب کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مریم نواز کے حوالے سے مریم نواز نے کس سے ملنا ہے, کس کو انٹرویو دینا ہے, کس سے نہیں ملنا, سارا کچھ لندن سے بیٹھ کے جو ہے وہ کنٹرول ہو رہا ہے. تو اس میں بیچاری پاکستانی قیادت جو ہے جو آن گراؤنڈ موجود ہے وہ ہارڈلی کوئی تبدیلی جو ہے وہ کر سکتی ہے. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور خبر یہ بھی ہے بلکہ کہ عظمہ بخاری صاحبہ, ان کی ملاقات ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ سے, اور انہوں نے ایکچولی ٹویٹ بھی کیا, انہوں نے تصویریں ٹویٹ کی کہ ان کی ملاقات ہو گئی ہے. ویسے مطلب اگر آپ آن دا فیس آف اٹ دیکھیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہونی چاہیے, لیکن ایکچولی یہ بڑی بات ہے. اس کی وجہ یہ کہ عظمہ بخاری صاحبہ بھی جو ہیں وہ کچھ پارٹی کی قیادت سے کچھ ناراض تھیں, اور پچھلے کئی دنوں سے جو ہیں وہ بالکل سائڈ لائن ہو کے بیٹھی ہوئی تھیں. اور انہوں نے خود بھی ٹویٹ کے اندر لکھا کہ جی میں منظر عام پہ نہیں تھی, اور لیکن اب جو ہے ان کی ملاقات مریم نواز سے ہو گئی ہے. بلکہ مریم نواز جس دن لینڈ کی تھیں پاکستان کے اندر, تو اس دن بھی جو ہے وہ جو سٹیج کے اوپر کے حوالے سے کافی دھکم پیل ہو رہی تھی, تو اس پہ بھی عظمہ بخاری صاحبہ نے جو لاہور کی قیادت سے اس سے ناراضگی کا اظہار کیا تھا, تو اور اس کے بعد جو ہے وہ کافی ناراض بھی ہوئی تھی. تو اب جو ہے وہ ملاقات ہو گئی. عام حالات میں جو ہے وہ ایسی ملاقاتیں کوئی امپورٹنٹ نہیں ہوتی, لیکن چونکہ یہاں پہ ناراضگی کا ایلیمنٹ موجود تھا تو اس لیے یہ ملاقات جو ہے وہ اب نظر آ رہی ہے, جس کے اوپر ایکچولی تصویر جو ہے وہ ٹویٹ بھی کی گئی. اس کے علاوہ صحافی ہیں حیدر شیرازی صاحب, یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سے انہوں نے گفتگو کی تنویر الیاس صاحب سے. تو وہاں پہ تنویر الیاس صاحب کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے حیدر شیرازی صاحب نے جو ہے وہ ایک سوال کر دیا, غلطی کر دی, ایک سوال کر لیا. تو سوال کے اوپر جناب تنویر الیاس صاحب نے جو ہے ان کو را سے پیسے لینے کا ان کے اوپر الزام لگا دیا. حیدر شیرازی صاحب نے سوال کیا تھا کہ سر آپ کے دعووں کے برعکس وزیر اعظم پاکستان نہیں آئے. بیسکلی مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا تھا یوم کشمیر کے حوالے سے, تو اس پہ انہوں نے سوال کیا کہ وزیر اعظم پاکستان نہیں آئے, بلاول نے قرارداد پیش کرنی تھی وہ نہیں آئے, تو پی ٹی آئی نے ویسے ہی بائیکاٹ کیا ہوا ہے, تو کیا یہ حقیقت ہے؟ تو اس کے اوپر انہوں نے ان کو جواب دیا کہ جی تو رو کو لوگ کتنے پیسے لے نے پتر. تو مطلب ایک بڑی گھٹیا قسم کا جواب جو ہے وہ یہ دیا گیا ایک صحافی کو. اٹ واز اے ویری پرٹیننٹ کویشچن, ویری ٹو دا پوائنٹ کویشچن. آپ اس کا ایک اسٹریٹ فارورڈ جواب دے سکتے تھے,
لیکن ایک صحافی کے اوپر اس قسم کا الزام لگا دینا، آپ کے مطلب عادت پڑ چکی ہے نا، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، عادت پڑ چکی ہے صحافیوں کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کرنے کا. مجھے نا پھر افسوس ہوتا ہے. یہ کل میں جب دیکھ رہا تھا ان کا شہباز گل صاحب کا، ان کی جو میں پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، کیا زمانہ ہوتا تھا. مطلب یہ بیٹھتے تھے اس سے بدتمیزی اور اس سے بدتمیزی، یہ صحافی، یہ تو وہ، تو لفافہ، تو یہ، چاہے سلیم صافی ہو، آسمہ شیرازی ہو، کیا کیا نہیں انہوں نے فضولیات انہوں نے بولی ہوئی. لیکن اب جو ہے وقت کیسے تبدیل ہوا ہے، منتے ترلے کر رہے ہیں کہ مینو کاٹی کوئی نہیں کر رہا، مینو کوئی چینل تے دکھائی نہیں رہا. تو تنویر الیاس صاحب کو بھی جو ہے نا اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ بھائی یہ جو آپ کو اس وقت جو کچھ بھی ملا ہوا ہے نا، یہ تب تک ہی ہے جب تک آپ وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے. تو براہ مہربانی صحافیوں سے تمیز کے ساتھ بات کرنا سیکھیے، ورنہ آپ بھی جو ہے وہ گمنامیوں میں گم ہو جائیں گے اور پھر پتہ بھی نہیں لگے گا کہ آپ کسی زمانے میں وزیر اعظم بھی ہوا کرتے تھے. اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب کے وہ جو بیسکلی مبینہ بیٹی کا معاملہ تھا اس کیس کی سماعت ہوئی ہے. لارجر بینچ، 3 رکنی لارجر بینچ نے آج اس کیس کی سماعت کی. اس کے اندر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب، جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر پر مشتمل بینچ نے جو ہے اس کیس کی سماعت کی ہے. یہ بیسکلی لارجر بینچ بنانے کا فیصلہ جو ہے، اس سے پہلے جو سنگل ممبر بینچ بنا ہوا تھا اس کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا تھا، جس کے بعد جو ہے یہ لارجر بینچ بنا دیا گیا تھا. تو سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی وکالت کرتے ہوئے عدالت میں پیش ہوئے. درخواست گزار محمد ساجد کی جانب سے وکیل سلمان بٹ عدالت کے اندر پیش ہوئے. چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ درخواست کا قابل سماعت ہونا بھی ایک ایشو ہے، اگر درخواست قابل سماعت ہوئی تو پھر میرٹ پر دلائل ہم سنیں گے. عمران خان صاحب کے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ میں ابتدائی طور پر صرف درخواست کے قابل سماعت ہونے پر میں دلائل دوں گا. اس عدالت کے 2 آرڈرز ہیں، انہیں دیکھ لیں کہ ابھی ادارہ اختیار پر سماعت ہے. سلمان اکرم راجہ نے 22 اگست اور 24 نومبر کے عدالتی احکامات جو ہے وہ پڑھ کے سنائے. چیف جسٹس نے کہا کہ کاغذات نامزدگی کے ساتھ بیان حلفی میں معلومات چھپانے کا الزام ہے. اس پہ الیکشن کمیشن کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ اگر عدالت کہتی ہے تو ہم کیس سے متعلق تمام ریکارڈ جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد 1 مارچ تک جو ہے اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی ہوگی. اچھا خاصا ٹائم مطلب سلمان اکرم راجہ صاحب کو مل گیا ہے. آپ دیکھ لیجئے 1 مارچ کا مطلب ہے کہ تقریباً آپ کو 20-21 دن جو ہے وہ مل گئے ہیں اب اگلی سماعت کے لیے. اور اس کے اوپر اب یہ مینٹیننس کے اوپر جو ہے، مینٹینیبلٹی کے اوپر جو ہے اب آرگومنٹس جو ہے وہ ہوں گے. تو ایک معاملہ جو ہے یہ ہے. شیخ رشید صاحب کے لیے کوئی اچھا دن نہیں تھا. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں شیخ صاحب کی درخواست سے ضمانت باز گرفتاری کے اوپر جو ہے وہ سماعت ہوئی. شیخ صاحب کے وکیل عبدالرزاق نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ شیخ رشید کی جانب سے سازش اور 2 سیاسی جماعتوں کے درمیان تصادم کرانے کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے. مقدمے میں لگائی گئی دفعات وفاقی یا صوبائی حکومت لگا سکتی ہے، شہری نہیں. مذہبی گروپوں، لسانی گروپوں یا کسی قومیت پر ایسا بیان نہیں دیا جس پر ایسی دفعات لگیں. شیخ رشید عمران خان سے ملاقات کر کے آئے اور عمران خان کے بیان کا ذکر کیا. آصف زرداری کی جانب سے صرف عمران خان کے خلاف حتیق عزت کا دعویٰ کیا گیا ہے. شیخ صاحب کے وکیل نے عدالت سے درخواست ضمانت منظور کرنے کی استدعا کی. پروسیکیوٹر نے اس کے اوپر دلائل دیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس معطل کیا ہے، مقدمہ درج کرنے سے نہیں روکا. دوران مقدمہ تفتیش کرنا قانون کے مطابق ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں اس سلسلے میں نہیں روکا ہے. انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب کا بیان انتہائی اشتعال پھیلانے پر مبنی ہے. انہوں نے کوئی عام جرم نہیں کیا، سزا 7 سال تک ہو سکتی ہے. اس کے بعد فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا گیا، اور اس کے بعد ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس نے جب یہ فیصلہ سنایا تو اس میں درخواست سے ضمانت جو ہے وہ مسترد کر دے گی. اچھا، اس کے حوالے سے میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ یہ تھی کہ میں کیونکہ ہمارا کام ہے آپ کو بیسکلی یہ بھی بتائیں کہ غلط خبریں جو ہے کیا چل رہی ہے. 2 اسکرین شاٹس چل رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بول ٹیلی ویژن کے نام سے، اور وہ اس میں شیخ صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے لکھا ہے عمران خان کا بیان تھا، اس سے پکڑنا چاہیے، انہوں نے عمران خان کے بجائے مجھے پکڑ لیا. یہ شیخ صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے جو ہے یہ خبر چل رہی ہے. یہ فیک اسکرین شاٹس ہیں، شیخ صاحب نے ایسی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی ہوئی. تو جو اصل فیکچول رپورٹنگ ہے وہ ہم نے آپ تک پہلے پہنچا دی ہے. یہ جو 2 اسکرین شاٹس ہیں یہ فیک ہیں، جن کو پلیز فالو مت کیجیے گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بہت سے ہمارے انکلز اور آنٹیز جو ہیں وہ فارورڈ ایز ریسیوڈ کے چکر میں مارے جائیں گے. تو براہ مہربانی پہلے سے ہم آپ کو کوشن کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب شیخ صاحب کو مری کی عدالت میں پیش کیا گیا. مری میں سول جج مری محمد ذیشان صاحب نے جو ہے وہ مری پولیس کی شیخ رشید کی 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی. جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا انہیں حکم دیا گیا، اور شیخ صاحب کو تھانہ مری میں درج مقدمہ گزشتہ روز اڈیالہ جیل سے مری جو ہے ان کو منتقل کیا گیا تھا. تو شیخ صاحب کے خلاف گرفتاری کے دوران پولیس سے مزاحمت اور اہلکار کی وردی پھاڑنے کے الزام میں مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے، وردی پھاڑنے کے الزام میں. تو ایک خبر جو ہے وہ یہ بھی ہے.
اس کے علاوہ اوریا مقبول جان صاحب کا ایک ویلاگ سامنے آیا ہے جس کے اوپر بہت کرٹیسزم بھی ہو رہی ہے، ڈسکشن بھی ہو رہی ہے، ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے، اور بیسکلی اس کا جو تھمبنیل ہے اس میں اوریا مقبول جان صاحب نے لکھا کہ جی اس ملک کو جس طرح سیاستدانوں نے لوٹا اسی طرح اسٹیبلشمنٹ نے بھی لوٹا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے جس بددیانت آدمی کو چاہا آگے بڑھایا. طالب مینگل کے بیٹے اختر مینگل نے ایک بڑی زبردست بات کی تھی کہ اس پاکستان میں 50 سیاستدانوں، 50 جرنیلوں، 50 ججوں، 50 بیوروکریٹس اور اب تو 50 صحافیوں کو جب تک آپ اس طرح نہیں لٹکایا جاتا جس طرح انقلاب میں لٹکایا جاتا ہے، یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو کوے لٹکیں گے تو تبھی کھیت بچیں گے، ورنہ کھیت کو اجاڑنے والے کوے پاکستان میں چھائے ہوئے ہیں. تو بیسکلی اوریا صاحب جو ہے وہ اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ 50 سیاستدان، 50 جرنیل، 50 جج، 50 بیوروکریٹ اور 50 صحافی جو ہیں وہ ٹانگ دینے چاہیے. تو اس سے جو ہے وہ پاکستان کا مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گا. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جب لسٹیں بنانے کی آپ کوشش کریں گے نا تو لسٹیں بھی 50 نہیں بنے گی، میرے خیال میں کم از کم 22 کروڑ تو لسٹیں بن جائیں گی، کیونکہ یہاں پہ ہر ایک کے اپنے اپنے 50 سیاستدان، 50 جج اور 50 صحافی اور 50 بیوروکریٹ ہیں اپنی اپنی پسند کے. تو کس کس کو آپ ٹانگیں گے؟ اس طرح ٹانگتے ٹانگتے بات 50 نہیں، 50 سے بہت اوپر چلی جائے گی. میرا خیال میں اس طرح کی ڈیمانڈز جو ہیں وہ انارکی کہلاتی ہیں. یہ جمہوری معاشرے کے اندر، انسانی معاشروں کے اندر اس قسم کی حرکتیں نہیں ہوتی. تو ایک خبر جو ہے وہ یہ ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا ایک ویڈیو پیغام جو ہے وہ سامنے آیا ہوا ہے، کل سے لے کر اب تک مختلف جگہوں کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر یہ گردش کر رہا ہے. یہ بیسکلی بیٹھے ہوئے کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، اور گفتگو کرتے ہوئے جو ہے وہ لگتا ہے جیسے کسی نے ریکارڈ کر لیا اور اس کے بعد یہ کلپ جو ہے وہ ریلیز ہو گیا. اس کے اندر یہ فرماتے ہیں ایشو یہ ہے کہ اس ملک کی ISI اور فوج اس نہج پر چلی گئی ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا لیڈر جو اس ملک کو اکٹھا رکھ سکتا ہے، ظاہری بات اپنی بات کر رہے ہیں، اس کو مارنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں. تو یہ الزام ڈائریکٹلی عمران خان صاحب نے فوج اور ISI کے اوپر لگایا ہے کہ جناب ان کو جو ہے مارنے کے لیے جو ہے اس وقت فوج اور ISI کام کر رہی ہے. یہ بڑا ہی سنگین قسم کا الزام ہے، اور یہ دس کوڈ ایکچولی گیٹ ہم انٹو ٹربل. مطلب فرینکلی اسپیکنگ اگر تو اداروں نے فیصلہ کیا نا تو یہ بہت بڑے پرابلم میں پھنس سکتے ہیں. آلریڈی یہ مختلف ڈیفیمیشن کیسز کا سامنا کر رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب نے ان کو نوٹس بھیجا ہوا ہے، نجم سیٹھی صاحب نے ان کے خلاف کاروائی کی ہوئی ہے، شہباز شریف نے ان کے خلاف کاروائی کی ہوئی ہے. میں نے تو لسٹ ہی بھول گئی کتنے بندے گئے. تو یہ اداروں کے اوپر اس قسم کا اسٹریٹ فارورڈ الزام لگانا، ظاہری بات ہے اس کے اندر بھی جو ہے ان کو بلایا جا سکتا ہے کہ بھائی جان اس کے ثبوت دیں، آپ نے اتنی بڑی بات کس طرح کہہ دی. تو ایک جو ہے وہ معاملہ یہ بھی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ کل تک یہ خبر آئی تھی کہ بہت بڑی تعداد میں تقریباً 85 ہو گئے ہیں کابینہ کے لوگ جو ہیں. تو کچھ ریسنٹلی کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ وہ جو معاون خصوصی کے لیے، تو اس میں قومی اسمبلی کے ممبر ہیں چودھری عابد رضا صاحب، انہوں نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ معاون خصوصی نہیں بننا چاہتے اور انہوں نے عہدہ لینے سے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے. اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے 43 ارکان کے استعفوں کی منظوری معطل ہونے کے بعد انہیں پارٹی کی جانب سے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچنے کی ہدایت جو ہے وہ جاری کی گئی کہ جناب آپ پہنچے وہاں پہ. اور اس پہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان جو ہیں اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو گئے. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے PTI کے 43 ارکان اسمبلی کو ایوان میں داخل نہ ہونے دینے کا فیصلہ کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو اسپیکر ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تک ہمیں لاہور ہائی کورٹ نے بیسکلی کل یہ فیصلہ دیا تھا کہ ان کے استعفے جو ہیں ان کو معطل کیا گیا تھا، اور یہاں پہ جو ضمنی انتخابات ہونے تھے ان کو بھی رکوا دیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اب تک لاہور ہائی کورٹ کا جو ہے وہ تحریری فیصلہ نہیں ملا، اس لیے فی الحال ہم اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کر نہیں سکتے. تو ایک معاملہ جو ہے وہ یہ ہے. اس کے علاوہ پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کرنے کے خلاف درخواست پر گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب نے جواب جو ہے وہ اپنا لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا ہے. جواب میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس پر اسمبلی تحلیل نہیں کی تو الیکشن کی تاریخ دینا گورنر کی ذمہ داری نہیں ہے. گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی جانب سے جمع کرایا گئے جواب میں کہا گیا ہے کہ جب گورنر اسمبلی تحلیل کرے تو الیکشن کی تاریخ دینا اس کی آئینی ذمہ داری ہے. گورنر نے الیکشن کمیشن کے اختیار میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی ہے. تو گورنر پنجاب نے درخواست جرمانے کے ساتھ خارج کرنے کی استدعا کرتے ہوئے اپنے جواب میں مزید کہا ہے کہ درخواست گزار متاثرہ فریق نہیں ہے، گورنر آئین اور قانون کے مطابق فرائض انجام دے رہے ہیں. تو ایک معاملہ جو ہے وہ یہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو الیکشنز کے حوالے سے ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. GHQ کی جانب سے وزارت داخلہ کو ایک مراسلہ موصول ہوا ہے، اور اس میں GHQ نے موقف اختیار کیا ہے کہ قومی اسمبلی کے 64 حلقوں اور صوبوں میں انتخابات کے لیے اہلکاروں کی تعیناتی ممکن نہیں ہے. صرف راجن پور میں قومی اسمبلی کے ضمنی انتخاب کے لیے پنجاب رینجرز دوسرے حصار میں موجود رہے گی. سیکیورٹی اہلکار دہشت گردی کے خدشے کے پیش نظر ملک کی اندرونی اور بارڈر سیکیورٹی پر مامور ہیں. سیکیورٹی اہلکار 27 فروری سے 3 اپریل تک ہونے والی ڈیجیٹل مردم شماری میں مصروف ہوں گے.
الیکشن کمیشن نے ضمنی اور صوبوں میں عام انتخابات کے لیے پاک فوج اور رینجرز کی تعیناتی کی درخواست کی تھی. تو اس کی وجہ سے یہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہے اور بڑی سیریس ڈیولپمنٹ ہے کہ فوج کی اویلیبلٹی بھی جو ہے اب ایک مسئلہ ہو جائے گی کہ ان کی اویلیبلٹی کس طرح ہوگی. اچھا جی، اس کے علاوہ جی این این سے سینئر صحافی عارف حمید بھٹی صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے، اور پہلے بھی انہوں نے ایک اس قسم کا دعویٰ کیا تھا تو اس کے اندر بھی بڑی کنٹروورسی ہوئی تھی. اب ایک اور انہوں نے دعویٰ کیا اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز نے فیصلہ کیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے گی. انہوں نے اپنے پروگرام کے اندر یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی سابق آرمی چیف کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کے لیے پیپر ورک جو ہے مکمل کر لیا گیا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، اور وہ بھی یہی ہوا کہ نیو نے جو ہے، نیو کا جو بیسکلی ویب ڈیسک ہے نا جو یہ کام کرتا ہے، وہ کسی بھی صحافی کی کئی بھی بات کو اٹھاتا ہے، اس کو بیٹھ کے ہیڈ لائن بناتا ہے اور بیٹھ کے جو ہے وہ کام شروع ہو جاتا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے بھی عارف حمید بھٹی صاحب نے جو ہے وہ یہی خبر دی تھی کہ جو انہوں نے نون لیگ کو خیر بات کہہ دیا، نون لیگ انہوں نے چھوڑ دی ہے. تو بعد میں نیو نے جو ہے ان کی خبر کو اٹھایا اور اس طرح بیٹھ کے چلانا شروع کر دیا، جبکہ اور اس کے بعد سارا نزلہ جو ہے وہ نیو کے اوپر گر گیا. تو مجھے نہیں پتا کس قسم کے لونڈے لپاڑے انہوں نے نیو کے اندر رکھے ہوئے ہیں جو بیٹھ کے کسی صحافی کی کئی بھی بات. اچھا، صحافی بھی جو ہے عارف حمید بھٹی صاحب ماضی کے اندر بھی بہت سی ایسی خبریں دے چکے ہیں جو کبھی بھی پوری نہیں ہوئی. تو اب یہ انہوں نے ایک نئی خبر جو ہے وہ اس قسم کی دی ہے کہ جناب اس قسم کا پیپر ورک بھی جو کمپلیٹ ہو گیا. مطلب بڑی لمبی ایک لسٹ ہے جو بھٹی صاحب کی جو ہے بہت سی باؤنس ہو چکی ہیں. تو اب یہ انہوں نے ایک اور خبر دی ہے اور نیو نے اسی طرح اس کو بھی پیک کر لیا ہے. بالکل وہی کیس ہے جو پہلے شاہد خاقان عباسی والا تھا. تو شاہد خاقان عباسی صاحب ہر جگہ اس کے بعد اس کو ڈینائی بھی کر چکے ہیں کہ میں کوئی نہیں چھوڑ رہا، میں ادھر ہی ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہرحال نیو نے جو ہے وہ اس پہ کام، جسے کہنا کام چوکتا سی، تو انہوں نے کام اٹھا دیا تھا. اب آ جائیں جناب جنرل فیض کے حوالے سے خبر. تو اس کے حوالے سے عمر چیمہ صاحب نے ایکچولی ایک کالم لکھا ہے. انہوں نے لکھا کہ حال ہی میں ایک فیملی بیرون ملک جانے کے لیے ایئرپورٹ پہنچی. امیگریشن تو آسانی سے ہو گیا کیونکہ فیملی کا کوئی بھی رکن ای سی ایل پر نہیں تھا. جیسے ہی یہ لوگ ڈپارچر لاؤنج پہنچے تو فیملی کے سربراہ کرنل ریٹائرڈ لیاقت علی وسیم کے سوا باقی تمام افراد کو بیرون ملک جانے دیا. لیاقت جو ہیں وہ آئی ایس آئی اسلام آباد آفس کے سابق سربراہ ہیں اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خاص آدمی تھے. معاملہ طے کرنے کے حوالے سے ان کے پاس کل اختیار تھا. پارلیمنٹ سے لے کر پاناما پیپرز کی تحقیقات تک اور نون لیگ کی قیادت کے خلاف احتساب کے دیگر کیسز تک جو ہے وہ لیاقت علی وسیم نے اہم کردار ادا کیا. مریم نواز نے ایک مرتبہ ان کے خلاف ڈھکے چھپے انداز سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسلام آباد میں سبھی جانتے ہیں کہ ایک ریٹائرڈ کرنل پارلیمنٹ چلاتا ہے. آئی ایس آئی میں قیادت تبدیل ہوئی تو لیاقت وسیم کو مستعفی ہونے کے لیے کہا گیا. اب تک یہ واضح نہیں کہ لیاقت وسیم کو باہر کیوں نہیں جانے دیا گیا. لیکن دی نیوز نے اس پوری کہانی کی تصدیق 3 مختلف ذرائع سے کی. واقعہ 15 جنوری کو جو ہے وہ پیش آیا ہے. حالات و واقعات سے آگاہ ایک ذریعے کا کہنا ہے کہ انٹیلیجنس کا ایک افسر امیگریشن کے لیے اس فیملی کی سہولت کاری کے لیے ان کے ساتھ آیا تھا اور بعد میں یہی افسر لیاقت کو واپس لے آیا. وہ لندن جانا چاہتے تھے جہاں وہ ماضی میں پاکستانی ہائی کمیشن میں سفارتکار کے فرائض انجام دے چکے تھے. فیض حمید سے تعلق رکھنے والے لیاقت وسیم ہی وہ واحد افسر نہیں جن کی اسکروٹنی ہو رہی ہے. کئی ایسے افسران ہیں جن سے کچھ کیسز میں پوچھ گچھ کی گئی اور انہیں مستعفی ہونے کے لیے کہا گیا. جنرل فیض نے جیسے ہی آئی ایس آئی کا چارج چھوڑا تو ایجنسی کے ایک سویلین افسر رحمت اللہ خان کو سعودی عرب میں تعینات کیا گیا. 2 ماہ قبل ہی انہیں ریاض سے واپس بلا کر پوچھ گچھ کی گئی اور بعد میں انہیں پاکستان کے دور افتادہ علاقے میں تعینات کر دیا گیا. سوشل میڈیا پر افواہیں گرم ہیں کہ جس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے اس وقت رحمت اللہ نے عمران خان کی بیوی بشرا بی بی کے روحانی رہنما کا بحث اختیار کر رکھا تھا. تاہم اس الزام کی جب تحقیقات کی گئی تو یہ بات غلط ثابت ہوئی. اس کے بجائے یہ بات سامنے آئی کہ رحمت کو ان روحانی شخصیات پر نظر رکھنے کے لیے کہا گیا تھا جو بشرا بی بی سے جڑے ہوئے تھے. لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ آصف محمود ایک اور افسر ہیں جنہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں تعینات کیا گیا. وہ بھی احتساب کی کارروائیوں میں شامل رہ چکے ہیں. پی سی بی سے قبل وہ نیب میں انٹیلیجنس اور ویجیلنس افسر تھے. پی سی بی میں آصف گزشتہ ماہ تک ڈائریکٹر سیکیورٹی اینڈ اینٹی کرپشن تھے. 23 جنوری کو انہیں مستعفی ہونے کے لیے کہا گیا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا. نتیجتاً انہیں برطرف کر دیا گیا. 3 دیگر ریٹائرڈ کرنل ان کے ماتحت کام کر رہے تھے. انہیں بھی مستعفی ہونے کی ہدایت ملی جس پر انہوں نے فوراً استعفیٰ دے دیا. پی سی بی کے ایک عہدیدار نے اس بات کی تصدیق کی لیکن انہیں وجوہات کا علم نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ پی سی بی سے کہا گیا کہ ان افراد کو ہٹا دیا جائے اور ایسے ہی کیا گیا. انہوں نے کہا کہ کرکٹ لیگ کی رجسٹریشن کے معاملے پر کوئی تنازع تھا جس کی وجہ سے آصف اور ان کی ٹیم کو ہٹایا گیا ہوگا. انہوں نے واضح کیا کہ ایک کرکٹ ٹیم کشمیر سپر لیگ کی رجسٹریشن اس وقت کی گئی جب فیض حمید عہدے پر تھے. اب تجویز ہے کہ نئی ٹیم کشمیر پریمیئر لیگ رجسٹرڈ کی جائے جس کی ملکیت دوسرے شخص کے پاس ہے. آصف اس پر مزاحمت کر رہے تھے اور معاملہ کورٹ میں ہے. فیض دور کے 2 بریگیڈیئرز کو بھی باہر کا راستہ دکھایا دیا گیا. ان میں سے ایک ریٹائرڈ اور ایجنسی میں ڈی جی کے عہدے پر تعینات تھے.
انہیں سینٹ انتخابات میں ہونے والی ہیرا پھیری کا معمار کہا جاتا ہے، اور ایک اور افسر ایجنسی سے باہر تعینات تھا، لیکن وہ سابق ISI چیف کے منظور کردہ دیگر منصوبے میں ملوث تھا۔ ان کی قسمت کا حال بھی وہی ثابت ہوا۔ یہ تمام تر صورتحال سمجھنے کے لیے ایک دفاعی تجزیہ کار سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ معمول کی بات ہے، نئی قیادت آتی ہے، اپنی ٹیم بناتی ہے جس کے ساتھ وہ اطمینان بخش محسوس کرتی ہے، لہٰذا اس پورے معاملے میں کچھ بھی غیر معمولی نہیں ہے۔ تو یہ جناب جنرل فیض کے حوالے سے خبریں ہیں کہ ان کی ٹیم کو جو ہے وہ اب سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔